بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ 22 جمادی الثانی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں اور خلیفہ بلا فصل ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار و مزار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت قرآن میں بیان فرمائی ہے کہ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس غار کا ذکر، غار میں جو رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری، اس کا تذکرہ، اس کا نقشہ قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قرآنی شخصیت ہے، قرآن میں ان کے فضائل ہیں۔ یہاں پر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ شیئر کرتا ہوں، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو میں کسی کا بھی ہمارے اوپر کوئی ایسا احسان نہیں جس کا ہم نے بدلہ چکا نہ دیا ہو سوائے ابو بکر صدیق کے۔ بے شک ان کے ہمارے اوپر احسان ہیں جن کا بدلہ اللہ رب العزت قیامت کے دن چکائے گا۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے تمام لوگوں کا بدلہ چکا دیا، تمام لوگوں کے احسانات کا بدلہ میں چکا چکا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جن کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت اونچا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں شمار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بلا فصل بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب علیل ہوئے، آخری عمر میں تھے، نماز نہیں پڑھا سکتے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 17 یا 18 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مصلی رسول پر کھڑے ہو کر پڑھائی ہیں۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف نہیں لا سکے، نماز کے لیے تشریف نہیں لا سکے، تو صحابہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی پر کھڑا کر دیا، فرمایا کہ عمر آپ نماز پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آواز پہنچی کہ یہ تو ابو بکر صدیق کی آواز نہیں ہے، یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اپنے ابا ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، وہ صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا رسول اللہ میرے ابا ابو بکر جو ہے بہت کمزور ہیں، ان کا دل بہت چھوٹا ہے، وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکیں گے کہ آج آپ مصلی پر نہ ہوں اور ابو بکر صدیق، میرے ابو بکر صدیق نماز پڑھائیں، مصلی پر کھڑے ہوں، وہ یہ چیز برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نہیں، ابو بکر سے کہو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ الفاظ جو ہے بار بار دہرائے، فرمایا ابو بکر صدیق سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصلی سے ہٹایا گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مصلی پر کھڑا کیا گیا، اور 17-18 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہیں۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو میرے بعد مصلی کے وارث ہوں گے، خلافت دینی کا حق ہوگی اور نماز بھی یہی پڑھائیں گے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں نبی نے مصلی پر کھڑا کیا اور خلیفہ بلا فصل بنے، یعنی خلافت میں بیچ میں کوئی گیپ نہیں آیا، فاصلہ نہیں ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خلیفہ بنا دیا۔ تو اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، خلافت پر قبضہ کر لیا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ تھے، تو وہ لوگ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، بے ایمان ہیں، اور وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے منکر ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
فرمان کے بھی در حقیقت منکر ہیں، اور ایسے لوگ گمراہ ہیں، اور ایسے لوگ جو ہے مسلمان کہلانے کے بھی مستحق نہیں ہیں۔ تو اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں۔ 22 جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اور اس کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں شیئر کروں گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔